الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے باب ازالۃ النجاسہ و بیانها، اس باب کے تحت ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد اس باب کی دوسری حدیث ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعنہ قال، دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا اس حدیث میں وعنہ قال، تو وعنہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جو اس سے پہلے راوی حدیث ہیں، جس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، اس کے روایت کرنے والے جو صحابی ہیں انہی کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ وعنہ یعنی انس بن مالک، وعن انس بن مالک، انہی سے مروی ہے، یعنی کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا۔ لما کانا، کانا یہاں پر تامہ ہے، اسی لیے یوم خیبر، یہ کانا جو ہے کانا تامہ ہوتا ہے، گویا کہ فعل کی طرح سے ہوتا ہے، اور جو افعال ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کا یعنی فعل ہوتا ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے۔ کانا یوم خیبر، اور یوم جو ہے کانا کا فاعل ہے، اور اگر جب کانا ناقصہ ہوتا ہے تو کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کانا کا اسم اور اس کی خبر، اور کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کانا تامہ ہے، تو لہٰذا یوم خیبرہ، یہ یوم جو ہے مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل واقع ہے، کانا کا یہ فاعل ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، اور مضاف اور خیبر مضاف الیہ ہے۔ تو لما کانا یوم خیبر، یہاں پر یوم خیبر سے مراد غزوہ خیبر مراد ہے۔ کیا غزوہ خیبر مراد ہے، جو سن 7 ہجری میں محرم کے آخر میں، محرم مہینے کے آخر میں سن 7 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور خیبر یہ مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور خیبر کے معنی ہوتے ہیں یہود کی زبان میں، یہود جو یہود ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو یہود کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں خیبر یہ قلعہ کو کہتے ہیں، حصن کو قلعہ کے معنی میں آتا ہے، چونکہ وہاں پر خیبر جو جگہ ہے وہاں پر ان کے یہودیوں کے قلعے تھے اور کھیتیاں وغیرہ تھیں، اس لیے اس کو خیبر کہا جاتا تھا ان کی زبان میں، جس کے معنی ہوتے ہیں قلعہ کے۔ وہیں پر یہ غزوہ پیش آیا تھا ان یہود سے سن 7 ہجری میں، اس لیے اس کو غزوہ خیبر یا یوم خیبر، خیبر کا دن یعنی غزوہ خیبر مراد ہے۔ جب خیبر کی لڑائی ہوئی تھی، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابا طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امرا یا امرو کے معنی حکم دینا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فنادا، اور ابو طلحہ انصاری مشہور صحابی ہیں، یہ ان کا نام ہے زید بن سہل، ابو طلحہ کا نام کیا ہے؟ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، ابو طلحہ سے یہ مشہور ہیں، فضلائے صحابہ میں سے ہیں۔ یہ ام سلیم جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، ام سلیم، انس بن مالک کی والدہ ہے ام سلیم، ان کے شوہر تھے ابو طلحہ، ٹھیک ہے، شوہر تھے انس کے والد تھے، ہاں، ان کی والدہ کے شوہر ہیں ابو طلحہ ام سلیم کے، کیونکہ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں مالک ہے، مالک، ان کے والد کا نام مالک ہے۔ ام سلیم کی شادی پہلے مالک سے ہوئی تھی، ان کی جب وفات ہو گئی اور ان سے یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی مالک کی، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ انصاری سے پھر شادی کر لی، ٹھیک ہے مشائخ؟ امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فنادا، تو انہوں نے پکارا، نادا ینادی منادات کے معنی پکارنا، اعلان کرنا، تو انہوں نے اعلان کیا، یعنی اللہ کے رسول نے انہیں اعلان کرنے کا حکم دیا، پھر انہوں نے اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول، ینہیانکم، ینہا، نہیا، ینہا، ینہا یہ مفرد صیغہ اور تثنیہ کیا گا؟ ینہیان، ٹھیک ہے، ینہا، ینہیان، تو اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں منع کرتے ہیں، ینہیانکم، تمہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، عن لحوم الحمر الاہلیۃ، لحوم لحم کی جمع ہے جس کے معنی گوشت، اور حمر یہ حمار کی جمع ہے جس کے معنی گدھا، اور اہلیہ یہ اہل کی طرف نسبت ہے،
ایسے حمار الاہلی کہیں گے، الحمار الاہلی، اور جو جمع لایا گیا ہے تو اہلیہ اس کو کر دیا گیا الحمر الاہلیہ، یعنی مراد گھریلو گدھے، تو اہل کی طرف نسبت ہے، یعنی پالتو گدھے جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے، گھریلو گدھے۔ اور کچھ گدھے ہیں، یہ حمر اہلیہ اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ کچھ جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگلی گدھے ہوتے ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، الحمر الوحشیہ، جنگلی گدھے، تو جنگلی گدھوں کا گوشت کھانا جائز ہے، اور جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں گھروں پر پالے جاتے ہیں ان کا گوشت حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول، اعلان کیا انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے، منع کرتے ہیں یعنی ان کا گوشت کھانے سے تمہیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بعد وجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں منع کرتے ہیں، ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا، بے شک، ہا اب لحوم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے یا حمر کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے؟ اگر اس سے حکم بھی بدل جائے گا، آگے بتائیں گے ابھی۔ فَإِنَّهَا یعنی گوشت، گھریلو گدھوں کا گوشت، یہ کیا ہے؟ رجس ہے، اور رجس کسے کہتے ہیں؟ مستقذر شے کو، ایسی چیز جو گندی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رجسن کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے رجس بمعنی نجس بھی کہا گیا ہے، نجس، نجس کے معنی میں ہر وہ شے جس سے آدمی یعنی جس کو اچھا نہ محسوس ہے، قبیح سمجھے، ٹھیک ہے، غلیظ اس کو سمجھے، تو اس کو کہا جاتا ہے مستقذر شے کو، گندی چیز کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ گدھوں کا گوشت یہ رجس ہے، یا اگر ہا ضمیر کا مرجع مانے الحمر، چونکہ گدھے یہ نجس ہوتے ہیں، گدھے نجس ہوتے ہیں، یا گدھوں کا گوشت نجس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشائخ یہ حدیث ہو گئی، اس کا ترجمہ پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب غزوہ خیبر پیش آیا، غزوہ خیبر کا دن تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تو انہوں نے اعلان کیا لوگوں میں، ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول، ینہیانکم، تمہیں منع کرتے ہیں، عن لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے، فإنہا رجسن، کیونکہ وہ نجس ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کی صحت پر امام بخاری و مسلم کا اتفاق ہے، یعنی دونوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اہم چیز کو بیان کرنے کے لیے اعلان کرنا یا اعلان کروانا یہ جائز ہے، مشروع ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اہم مسئلے کے لیے، کسی اہم بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اعلان کرنا، ٹھیک ہے، یا کسی سے اعلان کروانا، کسی دوسرے کے واسطے سے اعلان کروانا جو معتمد علیہ ہو، ایسا جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حکم کو جب آپ کو بتانا ہوا لوگوں کو، تو آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اعلان کروایا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یعنی مترجم رکھنا، مثلا کوئی آدمی کسی زبان میں بولتا ہو اور پھر دوسرا ایک آدمی ٹرانسلیشن کرے اس کی باتوں کا دوسری زبان میں، تو ایسا کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا نام دوسرے کسی کے نام کے ساتھ جوڑنا، ایک ہی ضمیر کے ساتھ بیان کرنا، ایسا جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ کے رسول کا ایک قول ہے، یہاں پر فرمایا ان اللہ و رسولہ ینہیانکم، انہوں نے فرمایا ان اللہ و رسولہ ینہیانکم، تو صیغہ جو لائے گا ینہیان، اس میں جو ضمیر ہے ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے، ینہیان میں ہما ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تو اللہ کے ضمیر کو کسی دوسرے کے ساتھ جوڑنا، ملانا، یہ جائز ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ، سواہما سے مراد اللہ اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایسا کہنا ایک ہی ضمیر میں، یعنی کوئی ایسی ضمیر لانا جس سے مراد اللہ اس کے رسول ہوں، ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کرنا اس طرح سے جائز ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے
ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ دیا، یعنی آپ کی موجودگی میں خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو گویا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو وہ گمراہ ہوا۔ جو ان دونوں، دیکھو ومن یعصہما اس طرح سے کہا، فقد غوی، تو وہ گویا کہ گمراہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطیب انت، کہ تم کیا ہی برے خطیب ہو۔ قل، تم کہو ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو گویا کہ وہ گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، سن رہے ہیں میری بات؟ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک ہی ضمیر میں، یعنی تثنیہ کی ضمیر ایک ساتھ لائے گا، دونوں اس سے مراد اللہ اس کے رسول ہیں۔ اور جب اس خطیب نے کہا ومن یعصہما، تو اللہ کے رسول نے ان کو نکیر کیا، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ کہو ومن یعص اللہ ورسولہ، یعنی الگ الگ ذکر کرو، ضمیر کے ساتھ دونوں ایک ہی ضمیر میں اکٹھا دونوں کو نہ جمع کرو۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو کیوں وہاں پر آپ نے منع فرمایا اور یہاں پر آپ نے خود کہا ہے؟ اسی طرح سے یہاں پر ابو طلحہ رضی اللہ، جو ہمارے سامنے حدیث ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، تثنیہ کا صیغہ لایا جس سے مراد اللہ اس کے رسول ہے، تو اس کا علماء نے جواب دیا۔ اور ایک جواب تو یہ ہے، کیونکہ دیکھیے خطبہ جو دیا جاتا ہے، خطبہ دیتے وقت آدمی کو چاہیے کہ جو باتیں بیان کر رہا ہے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ تو خطبہ یہ وضاحت کا، اس میں اشارہ اور کنایہ سے کام نہیں لیا جاتا ہے، اشارہ سے، کنایہ سے یا ضمیر وغیرہ لا کر کے اس طرح سے، بلکہ خطبے کا مقام کیا ہوتا ہے اس میں، یعنی بسط اور ایضاح کا ہوتا ہے، اور اشارات وغیرہ سے آدمی اجتناب کرتا ہے۔ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں جو ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، چونکہ یہاں پر خطبہ یا وعظ نہیں تھا بلکہ ایک حکم لوگوں تک پہنچانا تھا، تو ایک حکم، ایک بات جو ہے ایک اعلان کرنا تھا۔ اگر اعلان کرتے وقت آدمی اس کو وضاحت کے ساتھ اعلان کرے اور تفصیلی گفتگو کرنے لگے تو یعنی لوگوں کو بات یاد نہیں رہے گی، لوگ اس کو محفوظ نہیں کر پائیں گے۔ تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر مختصر کلمات میں مختصر طور پر اس بات کو کہی جائے تاکہ لوگوں کو وہ چیز یاد ہو جائے۔ لیکن جو خطبہ ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، تو اس وقت یعنی احکام کو یا مسائل کو کھول کھول کر کے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انہوں نے کہا ومن یعصہما، تو کہا ایسے نہیں بلکہ اس طرح کہا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ گویا کہ گمراہ ہے، ہلاک و برباد ہے۔ دوسرا جواب، ایک اور جواب دیا علماء نے کہ چونکہ ضمیر کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی یہاں پر حدیث میں ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے منع کر دیا تو گویا کہ اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے منع کر دیا کسی چیز سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ لیکن خطبے میں جو صحابی نے اس طرح سے کہا کہ ومن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، تو اس سے گویا کہ اس کا مفہوم، اس سے جو معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول کی ایک ساتھ نافرمانی کرے گا تبھی وہ گمراہ ہوگا یا تبھی وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ ایسا ہے کہ جب دونوں کی نافرمانی کرے تبھی انسان گمراہ ہے؟ نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص دونوں میں سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول میں سے کسی کی بھی نافرمانی کرے، کسی کے حکم کی نافرمانی کرے، چاہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تب بھی وہ ہلاک و برباد ہے، یا کوئی اللہ رب العالمین کے قرآن کے کسی حکم کی نافرمانی کرے تب بھی وہ کیا ہے؟ ہلاک و برباد ہے۔ تو خطیب کے اس قول سے ومن یعصہما فقد غوی، ان دونوں کی جو نافرمانی کرے وہ ہلاک و برباد ہے یا گمراہ ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دونوں کی ایک ساتھ نافرمانی کی جائے گی تبھی ہلاکت کا سبب ہے یا گمراہی کا سبب ہے، جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ کہو ومن یعص اللہ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی، کیونکہ اللہ کے رسول کی نافرمانی محض یعنی مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ بھی یعنی ہلاکت و بربادی کا موجب ہے، سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مستقل طور پر یہ بھی کیا ہے؟ ہلاکت اور
बर्बादी का मूजिब है, सबब है। तीसरा जवाब ये है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ है कि आप ज़मीर को इस तरह से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और अपने लिए ज़मीर को एक साथ जमा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जायज़ नहीं है। क्योंकि दूसरे अगर अल्लाह के रसूल ऐसा करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये वहम गुमान नहीं किया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल अपने आप को और अल्लाह को यकसा करार दे रहे हैं, बराबर गोया कि समझते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स दोनों को एक साथ जिक्र का अल्लाह के रसूल के अलावा करता है तो वहाँ पर किसी को ये वहम हो सकता है कि गोया कि वमन यअसिहिमा, जो इन दोनों की नफरमानी करे, कि गोया कि अल्लाह ताला का मकाम और अल्लाह के रसूल का मकाम यकसा है, दोनों बराबर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसमें, अल्लाह और उसके रसूल के मकाम में। तो इस वहम से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को हुक्म दिया कि इस तरह से एक ज़मीर के साथ दोनों को इकट्ठा एक ज़मीर में ना जमा करो, वमन यअसिहिमा इस तरह से ना कहो, बल्कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु कहो। और ख़ुद अल्लाह के रसूल ने कहा, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये वहम नहीं हो सकता है कि अल्लाह के रसूल जो ज़मीर के साथ अपने आप को बयान कर रहे हैं वो गोया कि आपके बारे में गुमान किया जाए कि आप गोया कि अपने आप को और अल्लाह को यानी हमसर समझते हैं या बराबर समझते हैं। हाँ मशाइख, कोई सवाल है? अभी मसला बता रहा हूँ, मसला आगे आ रहा है, वही बताने जा रहा था कि ये तो बात हो गई कि हदीस में जो आया है कि इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम, यनहयाने जो जुमला आया हुआ है, चूँकि एक हदीस में अल्लाह रसूल ने एक सहाबी को मना किया इससे, और यहाँ पर एक ही ज़मीर में दोनों को जमा कर दिया गया है, तो इस मसले की मैंने वजाहत कर दी। अगर मसला ना समझ में आया हो ना तो फिर से वीडियो देख लेना, वहाँ पर समझ सकते हैं। अगर और भी नहीं समझ में आता, फिर भी नहीं समझ में आता, तो आइंदा दूसरे दर्स में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जिस हदीस से मसला मालूम होता है वो ये कि जो घरेलू गधे हैं उनका गोश्त हराम है, और ये क्यों? उसका गोश्त हो, खून हो, घरेलू गधों का पेशाब हो, इसी तरह से गोबर वगैरह जो होता है सब का सब क्या है? नजिस है, रसूल है, नजिस है, हराम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। यनहयानिकुम, तुम्हें मना करते हैं, और इसी तरह फ़इन्नहा रिजसुन, वो नजिस है। तो इससे मालूम हुआ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? हराम है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ इसमें यह है, एक मसले में इख्तलाफ यह है, इस मसले में यानी कि घरेलू गधे का गोश्त, इसी तरह से उसका खून, इसी तरह से उसका यानी जो पेशाब है या पखाना है, ये सब क्या है? सब नजिस है। तो गोश्त खाना हराम है, और अगर ये चीज़ें कपड़े में लग जाती हैं तो उनको ज़ायल करना भी वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन इख्तलाफ है उलमा का इसमें कि घरेलू गधा जो होता है उसका जिस्म क्या है? घरेलू गधे का बदन, जिस्म, इसी तरह से उसका पसीना, इसी तरह से उसका जूठा, इसी तरह से घरेलू गधे का लुआब, क्या ये भी नजिस है? घरेलू गधे का लुआब, उसका पसीना, इसी तरह से उसका जूठा किसी पानी में मुंह डाल दे तो क्या वो पानी नजिस हो जाएगा? इसी तरह से उसका बदन है, उस पर आदमी सवारी करता है, जिसमें से पसीना निकल रहा है, वो पसीना बदन में लग जाए इंसान के, तो क्या कपड़ा धुलना या जिस्म को धुलना वाजिब और ज़रूरी है? अगर हम कहते हैं नजिस है तो वाजिब और ज़रूरी हो जाए, और कहते हैं नजिस नहीं है तो फिर कोई हरज नहीं है। तो इस मसले में दो कौल है। पहला कौल यह है कि नजिस है, यानी जिस तरह से उसका गोश्त नजिस है, इसी तरह से उसका जिस्म भी नजिस है, इसी तरह उसका पसीना भी, लुआब भी, उसका जूठा भी नजिस है। ठीक है, लिहाजा इस कौल के मुताबिक अगर कोई गधा पानी में मुंह डाल देता है, पानी पी लेता है, तो गोया कि उसके पीने के बाद वो पानी नजिस हो जाएगा। इसी तरह से उसका पसीना जिसमें से निकलता है, उसके नाक से अगर कोई चीज़ निकलता है या मुंह से लुआब वगैरह निकलता है तो वह भी नजिस है, और अगर कपड़े में लग जाता है तो धुलना वाजिब और ज़रूरी है। दूसरा कौल यह है कि नहीं, घरेलू गधे का गोश्त हराम है, उसका खून हराम है, उसका पेशाब, इसी तरह उसका पाखाना जो ये हराम है, ये नजिस है। लेकिन और जो चीज़ें हैं, उसका जिस्म, उसका पसीना, उसका लुआब, ठीक है, उसका जूठा, ये सब पाक है। ये जुमहूर अहले इल्म की राय है। दलील क्या है? दलील ये है, कहते हैं जो दूसरा कौल उनकी दलील ये है, कहते हैं चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा घरेलू गधों की सवारी करते थे, बैठते थे, और जाहिर सी बात है उस पर आप सवारी कर रहे हैं और गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो जिस्म से पसीना उसके निकलेगा,
جو آپ کے کپڑے میں لگ سکتا ہے. اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ اس گھریلو گدھے کا پسینہ نجس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضاحت کرتے, ضرور لوگوں کو بتاتے. ظاہر سی بات ہے گدھوں کی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس پر سواری کرتے ہیں, اور اگر پسینہ نجس ہوتا تو آپ بیان کر دیتے کہ اگر پسینہ جس میں لگ جاتا ہے تو اس کو دھلنا ضروری ہے کیونکہ اس کا پسینہ نجس ہے. اسی طرح سے جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں گھریلو پالتو جو جانور ہوتے ہیں ان سے بچنا, پالتو جانوروں سے بچنا یہ آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت کیا ہے, حرام ہے, کھانا جائز نہیں ہے, وہ غیر ماکول اللحم جانور ہے. لیکن اس کا لعاب, اس کا جوٹا, اس کا جسم کیا ہے, پاک ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کیونکہ اللہ نے فرمایا انہا من الطوافین علیکم, کیونکہ یہ تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے. یعنی بار بار بلی آتی جاتی رہتی ہے, کھانے میں دودھ میں منہ ڈال دیتی ہے, اسی طرح سے جسم میں کہیں چھو جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے پاک ہے. ہاں اس کا گوشت جو ہے, اس کا پیشاب جو ہے, اس کی جو نجاست جو ہے وہ نجس ہے, وہ اس کو دھلنا ضروری ہے. لیکن اس کا پسینہ یا اس کا لعاب یا پانی میں منہ ڈال دے تو اس کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس سے بچنا کیا ہے, مشکل ہے, مشقت ہے. تو یہاں پر بھی گھریلو گدھوں کے لعاب سے یا اس کے جوٹے سے بچنا یہ مشکل ہے, لہذا اسی پر اس کو بھی قیاس کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا پسینہ, اس کا لعاب یا اس کا جسم یہ نجس نہیں ہے. اور یہی راجح ہے مشائخ, یہی راجح ہے. ہاں, اور کوئی سوال؟ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھریلو گدھوں کا گوشت یہ حرام ہے, لیکن جنگلی جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت, جنگلی گدھوں کا گوشت یہ حلال ہے. اسی طرح سے گھریلو گدھے جو ہوتے ہیں اگر وہ پانی میں, ٹھیک ہے, منہ ڈال دیں تو اس سے پانی نجس نہیں ہوگا, یا برتن وغیرہ میں منہ ڈال دے تو اس سے برتن نجس نہیں ہوتا ہے. ہاں بلکہ باقی کیونکہ غیر ماکول اللحم جانور ہے, اس کا گوشت ہے, اس کا خون ہے, اسی طرح سے اس کا پیشاب وغیرہ ہے تو یہ نجس ہے. کتے کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. تو اس کو اس حدیث کو شاید آپ لوگوں نے سنا نہیں, یا درس میں حاضر نہیں تھے, غیر حاضر تھے. کتے کا ذکر اس سے پہلے تو ہو چکا ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو کیا ہوگا. ہاں, صرف وہ برتن نجس ہی نہیں بلکہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا, ایک ہی مرتبہ نہیں. ہاں, ایک مرتبہ اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے دھلا جائے اور 7 مرتبہ اس کو 7 بار پانی سے دھلا جائے, اس کو تب جا کے وہ برتن پاک ہوتا ہے. اور یہ کتا جو ہے نجس ہے, اس کا لعاب بھی نجس ہے, منہ ڈال دینے سے جب ہو جاتا ہے تو اس کا پسینہ بھی, اس کو ساری چیزیں جو ہے یہ سب نجس ہے.